بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کا پروگرام نیوز روم اور میں ہوں رخشان میر۔ دن بھر کی اہم خبریں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، ان پر تفصیلی بات کریں گے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار بذریعہ کامنٹس ضرور کیجیے۔ پروگرام کا آغاز ایک ایسی خبر سے کرتے ہیں جس کو سنتے ہی تمام پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ خبر تو آپ تک پہنچ چکی ہے، کسی بھی پلیٹ فارم سے پہنچی ہو، اور سوشل میڈیا پر اس تقریر کی ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے جو مولانا فضل-ur-Rehman نے 8 اگست کو الیکشن کمیشن کے سامنے اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے دوران کی۔ مولانا فضل-ur-Rehman نے کہا کہ اس سال 14 اگست کو کیونکہ ہم سے آزادی رائے کا حق چھین لیا گیا ہے، ہم اب اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتے، ہم ایک نئی جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف صاحب، جو آج کل خاص سے کنفیوز دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں مولانا فضل-ur-Rehman کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تقریر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، لوگوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ مولانا فضل-ur-Rehman نے یوم آزادی 14 اگست کو یوم آزادی منانے سے انکار کیوں کر دیا؟ ہم تو اپنے پاکستان میں بہت خوش ہیں، اور سال میں ایک دن پوری قوم مسلکوں سے باہر نکل کر، پارٹیوں سے باہر نکل کر، قومیتوں سے باہر نکل کر، لسانی طور پر جو ہم تفرقے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، ہر قسم کا ڈیوائیڈ بھلا کر 14 اگست کو تمام پاکستانی، ہاں وہ کسی بھی مذہب سے، فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی صوبے میں رہتے ہوں، وہ خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ آزاد مملکت تحفے کے طور پر عطا کی ہے، جہاں پر ہم آزادی سے فرسٹ کلاس سٹیزن کے طور پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل-ur-Rehman نے آخر ان الفاظ کا استعمال کیوں کیا؟ آج ایک شہری نے اس متنازعہ بیان پر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل-ur-Rehman اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے خلاف مقدمے کی درخواست بھی دائر کر دی ہے، اور دونوں رہنماؤں کے خلاف مقدمے کی درخواست لاہور کی سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور اس نے موقف اپنایا ہے درخواست گزار نے کہ مولانا فضل-ur-Rehman نے 8 اگست کو اشتعال انگیز تقریر کی، ان کے 14 اگست نہ منانے کے حوالے سے بیان دینے پر عوام کے جذبات مجروح ہوئے، ان کی تقریر بغاوت کے زمرے پر آتی ہے۔ اس پر ناظرین بڑی اہم چند ایک باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا، آپ بھی اپنی رائے کا اس پر اظہار کیجئے کہ مولانا فضل-ur-Rehman کو اب اپنے دیے گئے بیان پر، اپنی کی ہوئی تقریر پر معافی مانگنی چاہیے یا نہیں۔ مولانا فضل-ur-Rehman 3 مرتبہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے، مشرف دور میں پرویز مشرف کے حمایتی رہے، ان کے اتحادی رہے، پیپلز پارٹی دور میں ان کے اتحادی رہے، اور گزشتہ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں آپ نے مولانا کا کردار دیکھ لیا۔ مولانا فضل-ur-Rehman عمران خان تو بڑے ان کے لیے القابات کا استعمال بھی کرتے ہیں، وہاں میں تو ایک نیوز چینل میں بیٹھ کر ان کا استعمال نہیں کر سکتا، اور میں وہ باتیں، وہ جملے دہرا بھی نہیں سکتا، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اگر میں ایک پاکستانی شہری، ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، آپ ایک کتنے عرصے سے میں نے آپ کو گنوا دیا، پیپلز پارٹی، پرویز مشرف، مسلم لیگ نواز، آپ کتنے ادوار ایسے ہیں جن میں آپ ایک اہم پاکستانی ہونے کا، ایک وزیر لیول کا پروٹوکول انجوائے کرتے رہے ہیں، آپ میڈیا، ٹیلی ویژن میں آپ مختلف انٹرویوز دیتے رہے ہیں، آپ کو پاکستانیوں نے ووٹ دیے ہیں، آپ کو بٹھایا ہے اس پارلیمنٹ میں، آپ کو اپنا حکمران بنایا ہے، اور اس دور میں اگر آپ کو 2018 کے ہونے والے انتخابات میں آپ الیکشن نہیں جیت سکے، آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، تو آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ میں پاکستان کو ایک آزاد ملک ہی نہیں سمجھتا، میں یہاں پر آزادی انجوائے ہی نہیں کر رہا۔ حبیب اکرم صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، وہ الیکشن سرویز کرتے رہے ہیں، مولانا فضل-ur-Rehman کے حلقے میں بھی گئے، اور ان سے جب سوال کیا اینکر نے کہ آپ کو کیا لگا، مولانا فضل-ur-Rehman تو ہار گئے، چھوٹی بڑی دونوں سیٹیں ہار گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں ان کو اتنے ووٹ بھی کیسے پڑ گئے، لوگ تو ان کو ووٹ دینے والے نہیں تھے۔ تو جو لوگ آپ کو ہمیشہ سے ووٹ دیتے آئے ہیں، اس مرتبہ اگر انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تو آپ نے ایسی تقریر کر دی کہ جس سے میرے جیسے پاکستانی کو یہ تاثر گیا۔ وہ تصویر آپ دیکھیے، خواجہ آصف ساتھ ہے، قمر زمان قاہرہ ساتھ ہے، دوسرے سیاستدان ساتھ ہیں، جس سے سننے والے کو یہ تاثر گیا کہ یار اگر ان کو سیٹ نہیں ملے گی، ان کو وزارتیں نہیں ملے گی، ان کو پروٹوکول نہیں ملے گے،
ان کو وہ تمام % پریولیجز نہیں ملیں گے جو وزیروں کو ملتے ہیں تو یہ پاکستان کو آزاد ملک ہی نہیں سمجھیں گے، یہ کہیں گے کہ اس ملک میں ہم آزاد ہی نہیں ہیں، ایسا بیان دے دیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب جن کے خاندان نے 3 مرتبہ حکومت کی ہے اس ملک میں، جب آپ جیتے 2013 میں، 2013 کا 14 اگست، 2015 کا 14 اگست، 2016 کا 14 اگست، 17 کا 14 اگست، وہ سارے آزاد تھے۔ اور ماضی میں جب آپ کی حکومتیں ہیں تو سارے 14 اگست آزاد تھے۔ 2018 میں آپ کو چانس نہیں مل رہا تو 2014 میں آپ آزاد ہی نہیں۔ یہ اس بیان پر میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ آپ کو اس پر ڈٹنے کی بجائے قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کے خلاف لوگ درخواستیں دائر کر رہے ہیں، یقیناً سب کی دل آزاری ہوئی ہے، اور آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اشتعال میں آ کر ایسی تقریر کر دی، ہم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھے، ہم نے یہ یوم آزادی نہ منانے پر اس طرح سے ایک متنازعہ بیان ہم نے دیا ہے، ہم اس پر معذرت خواہ ہیں۔ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو دل آزاری ہے وہ ختم ہو سکے، اور لوگ آپ کو جو اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ آپ کو معاف کر سکیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں دوسری اہم خبر پر۔ صدر مملکت ممنون حسین نے قومی اسمبلی کا اجلاس 13 اگست کو طلب کر لیا ہے، جس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی کی حلف برداری ہوگی، اور اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے اجلاس یوم آزادی کی تعطیل کے بعد ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان 18 اگست کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے عمران خان کے حلف اٹھانے کی 18 اگست تاریخ مقرر ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اپوزیشن کے امیدوار دوسری جانب اپوزیشن کے گرینڈ الائنس نے عمران خان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے، جن کو اس وقت ملک آزادی نہیں لگ رہا، جن کو یوم آزادی منانے کا جن کا دل نہیں چاہ رہا، ان کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کو اسپیکر قومی اسمبلی اور متحدہ مجلس عمل نے مولانا اسد محمود کو ڈپٹی اسپیکر کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ عام انتخابات 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اس کی اتحادی جماعتوں میں MQM، BNP مینگل، VAP اور مسلم لیگ قاف شامل ہیں۔ 18 اگست کو اب حلف برداری تقریب ہوگی، اور اس میں اہم کھلاڑی بھی آئیں گے انڈیا سے، بھارت سے، جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، وہاں سے اہم کھلاڑی بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی دعوت پر۔ اور پہلے عمران خان صاحب نے PTI کے جو سورسز ہیں ان کی طرف سے میڈیا پر اس بات کو بتایا گیا کہ عامر خان بھی آ رہے ہیں اور اہم اداکار بھی بھارت کی جانب سے آ رہے ہیں، مگر عامر خان نے اس میں آنے سے معذرت کی۔ عمران خان کے بطور وزیر اعظم حلف برداری کی تقریب 18 اگست کو ہونے والی ہے، جس کے لیے مہمانوں کو دعوت نامے جاری کیے جانے کا سلسلہ شروع ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے بتایا ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنی تقریب حلف برداری میں 3 سابق بھارتی کھلاڑیوں کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں کپل دیو، سنیل گواسکر اور نجوت سنگھ سدھو کو تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت موصول ہو چکی ہے۔ سنیل گواسکر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں عمران خان کی جانب سے تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت ملی ہے۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ کی وجہ سے ان کی تقریب میں شرکت مشکوک ہے۔ فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل جاوید نے کہا کہ عمران خان 92 ورلڈ کپ کے سٹارز کو بھی وزارت عظمیٰ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے مدعو کریں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہماری تو خواہش تھی کہ حلف برداری کی تقریب میں تحریک انصاف کے لاکھوں کارکن شریک ہوں، لیکن چونکہ تقریب ایوان صدر کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، اس لیے اس میں چند 100 افراد ہی شرکت کریں گے۔ بھارت سے جو اہم شخصیات آ رہی ہیں ان کو بھیج دیے گئے ہیں دعوت نامے، ان کو موصول ہو گئے ہیں، کچھ نے تصدیق کر دی ہے اور کچھ کی ابھی شرکت مشکوک ہے۔ اور رہا معاملہ عمران خان صاحب پر، آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوا 25 جولائی کو، میڈیا کے سامنے بیلٹ پیپر پر بلے کے نشان پر چھپا لگا کر انہوں نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کے خلاف پھر درخواستیں بھی دائر ہوئیں۔ اب ان کو اس پر بھی معافی مل گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین تحریک انصاف کو طلب کیا تھا ووٹ کی رازداری کو افشا کرنے پر 6 مہینے قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ووٹ کی رازداری پامال کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر عمران خان کے وکیل بابر ایوان نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر عمران خان کا دفاع کیا اور ان کا بیان حلفی جمع کرایا۔ اس میں چیئرمین تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے
غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف نوٹس کو ختم کیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بیان حلفی جمع کرائے جانے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 1 گھنٹے بعد سنایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں ووٹ کی رازداری پامال کرنے سے متعلق کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی معافی قبول کر لی ہے اور ان کو معاف کر لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاسداری پر یقین رکھتا ہوں، میں ووٹ کی آئین و قانون کی مکمل پاسداری پر یقین رکھتا ہوں۔ پولنگ سٹیشن پر بہت زیادہ رش تھا اور میں تنہا پولنگ سٹیشن کے اندر گیا جہاں پولنگ سٹاف میں مہر لگانے کی جگہ کے بارے میں دریافت کیا۔ عملے نے مجھے کہا کہ پولنگ بوتھ گر گیا ہے، آپ یہیں پر مہر لگائیں، جس پر میڈیا نے فوٹیج بنا لی اور مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور الیکشن کمیشن نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں انتہائی اہم نامزدگیوں کا بھی اس وقت سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے چودھری پرویز الہی کو اسپیکر پنجاب بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اسد کیسر اور گورنر پنجاب کے لیے چودھری سرور کو نامزد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہم آ چکے ہیں۔ اسد کیسر پارلیمانی قواعد سے بھی واقف ہیں اور قومی اسمبلی میں اسد کیسر ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار ہوگے۔ دوسرا اہم فیصلہ پنجاب سے متعلق کیا ہے۔ پنجاب میں لوگوں نے ہم پر بھرپور اعتماد کیا۔ ہمارے پاس پنجاب میں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے نمبرز پورے ہو گئے ہیں، جلد اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری محمد سرور کو گورنر پنجاب کا امیدوار نامزد کر دیا ہے کیونکہ چودھری سرور کا تجربہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ہمارے امیدوار چودھری پرویز الہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام میں تفصیل ان پر بات کی ہے۔ وزیر صحت اور سائنس ٹیکنالوجی لگانے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے شہرام ترقی کے حوالے سے، یہ بھی ذرائع کے طرف سے ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اہم خبریں جن پر ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار بذریعہ کامنٹ ضرور کیجیے اور پروگرام کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اہم خبروں کو رخشان میر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔